معاشرے میں اس وقت تک امن نہیں آ سکتا جب تک تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل نہ کیا جائے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کسی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں، ان کا اللہ کی آیات پر ایمان نہیں ہے۔ لا یؤمنون بآیات اللہ، خالق کائنات خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا اللہ کی آیات پر ایمان نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اے لوگو سن لو، یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ یعنی ایک شخص کو میں جھوٹا کہوں، ایک شخص کو آپ جھوٹا کہیں، میری بات رد کی جا سکتی ہے، آپ کی بات رد کی جا سکتی ہے، کسی محقق کی بات رد کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ خالق کائنات کی بات کو کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ معاشرہ کب امن میں آ سکتا ہے جس معاشرے میں جھوٹے بہتان لگانے والے، جھوٹے الزام لگانے والے عام ہوں۔ دیکھیں، مکے کے اندر دو بڑے قبیلے تھے، دونوں ہی قبیلے کہتے تھے، بنو ہاشم، بنو خزاع، یعنی بہت بڑا قبیلہ قریش، سبھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ ادھر مدینے کے اندر اوس اور خزرج اور یہودی، یہ سبھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی۔ ان کی آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، ان کے مناظرے بھی اسی بات پر ہوتے تھے۔ ایک قبیلہ کہتا تھا ہم ابراہیمی ہیں، دوسرا کہتا تھا ہم ابراہیمی ہیں، جبکہ برائیاں سبھی میں تھیں۔ کوئی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کام سبھی کے دور دور کے برے برے کام، اور دعویٰ سب کا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، ان کو کہہ دو کہ ابراہیمی تو صرف وہ ہیں، لوگوں میں ابراہیم کے قریب تو بس وہی ہیں، لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، جو ابراہیم کی اتباع کرتے، جو ابراہیم کی پیروی کرتے۔ تم لوگ ابراہیم کی پیروی تو کرتے نہیں، تو سارے عاشق بنے پھرتے ہیں ابراہیم کے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی پھر حکم آیا نا کہ پیغمبروں کو ماننے والے لوگ لاکھوں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں، اور پیغمبروں کی ماننے والے لوگ قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر گزار بندے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تہمت لگانے والے، کسی پہ جھوٹا الزام لگانے والے، یہ کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہا گیا ہے کہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن وہ کتاب ہے، آپ دنیا میں ہر کتاب کے بارے میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں اختلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قرآن وہ ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں لہرا کر فرمایا کرتے تھے، یہ قرآن وہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا سرا رب رحمان کے ہاتھ میں۔ یہ ہدایت ہے، ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہی قرآن مجید برہان رشید ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اختلافات تو وہاں ہوتے ہیں جہاں کوئی شک کی گنجائش باقی ہو، کہ یہاں کا کوئی راوی کمزور ہے، یہاں کوئی محدثین نے کوئی بحث کی ہے، وہاں کوئی شک آ رہا ہے، تب کوئی اختلافات پائے جا سکتے ہیں۔
یا کسی کے مصنف کے بارے میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں کون شک کرے گا؟ بھیجنے والا رب رحمان، لے کے آنے والے روح الامین، فرشتوں کے سردار، سید الملائکہ، اور جس کے سینے میں آیا وہ سید المرسلین، سید الانبیاء، شاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اس میں تبدیلی آ ہی کیسے سکتی ہے؟ خود رب ذوالجلال نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کیسے اس میں تبدیلی ممکن ہو سکتی؟ اب وہی قرآن مجید جس میں کوئی شک نہیں، وہ قرآن افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومنوں اور فاسق لوگوں کو علیحدہ کر رہا ہے، فاسق لوگوں کو ہی مجرم قرار دیا جا رہا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمان علیحدہ کر دیے، مجرم علیحدہ کر دیے۔ کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سبھی لوگ حاضر ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ آواز دے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم مومنوں کی صف سے علیحدہ ہو جاؤ۔ مجرم علیحدہ کر دیے جائیں گے، اور مجرم کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر جو کسی پہ جھوٹے بہتان بازی کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، بالخصوص یہ عورتوں میں عادت پائی جاتی ہے، بعض مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عزت دے دی ہے اور دوسرا محنت تو کرتا نہیں، اگر محنت کرتا ہے دل لگا کے نہیں کرتا، اب جس کو اللہ نے عزت دے دی ہے پھر اس پر الزام لگائے جاتے ہیں، اس پر جھوٹی تہمتیں لگائی جاتی ہیں تاکہ اس کا امیج خراب ہو، اس کی عزت پہ حرف آئے، لوگ اس سے بدظن ہو جائیں۔ اگر کسی کا ادارہ بڑا چل رہا ہے، لوگ اس پہ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ یاد رکھنا، آپ نے تو الزام لگا دیا ہے، آپ نے اسلام کو نہیں مانا، اسلام کا آپ نے بالکل انکار کر دیا ہے۔ لا یؤمنون بآیات اللہ، آپ نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ جو جھوٹا کسی پر الزام لگاتا ہے، ویل للذین، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے خرابی ان لوگوں کے لیے۔ اور پھر ایک جگہ آیا ویل لکل افاک اثیم، جو کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے ان لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ آپ نے ان آیات کو، اور جس شخص نے الزام لگایا وہ ان آیات کو کیا سمجھتا ہے؟ کیا اس کا قرآن پہ یقین نہیں؟ اگر ہے تو پھر الزام کیسا؟ اگر الزام ہی لگانا ہے کسی پر تو پھر کم از کم دماغ کے اندر یہ بات تو ہو نا کہ یار میں کیا مسلمان بھی رہوں گا یا نہیں۔ اپنی مرضی کا فتویٰ اور اس شخص سے فتویٰ لے لینا کہ جس شخص کو کسی نہ کسی شخص کی کوئی نہ کوئی کان رہ جاتی ہے، اس کو کسی نہ کسی سے کوئی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کرنی ہے وہ اس نے اپنے قانون کی بات کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں کسی کے محتاج نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جو حق تھا انہوں نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اب ہم جیسے وہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ان کے خطیب، وہ لوگوں کو ان باتوں پر اچھالتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، باقی سبھی لوگ جہنمی ہیں۔ ادھر کے لوگ اچھالتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم جنتی ہیں، باقی سبھی لوگ جہنمی ہیں۔ ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ جہنمی تو ہم بھی ہیں، ہم بھی تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، بس صرف اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنے لوگ زیادہ سے زیادہ بنانے کے لیے، اپنے فالوور بنانے کے لیے۔ جھوٹ۔ اسی طرح کیا ہم میں ایسا تو نہیں؟ ہم اپنے آپ کو جنتی، باقیوں کو جہنمی؟ کیا ہم میں کوئی جنتی ہونے کی کوئی علامت ہے؟ جو قرآن کہتا ہے کہ فلاں انسان جنتی، فلاں انسان جنتی، فلاں جہنمی، اس کی طرف تو ہماری کوئی توجہ نہ ہو، اور پھر ہم اپنی مرضی کا دین لے کے پھر رہے ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہی دین ہے، جو میں کہتا ہوں بس وہی قرآن کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو علیحدہ کیا، مسلمانوں کو علیحدہ کیا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اور اسلام میں اس کی سزا، جو جھوٹا کسی پر الزام لگائے، کسی پاک دامن پر کوئی الزام لگا دیتا ہے، 80 کوڑے ان کی سزا ہے۔ اور دوسرا پھر فرمایا گیا جس کو 80 کوڑے لگ گئے، جس نے جھوٹا الزام کسی پر لگایا،
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا اب پوری زندگی کبھی بھی کسی عدالت میں بھی اس جھوٹے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اب یہ گواہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ گواہ بنتا ہے اور گواہ بنتا ہی وہی ہے جو جھوٹ بولنے کا ماہر ہو، پھر ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ پھر ہم نے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا ہے؟ ہم کیسا دین لیے پھرتے ہیں؟ وہ کون سا دین ہے جو ہمارے پاس ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی پر الزام لگایا اور وہ اس میں نہیں جو بات اس نے کی، یعنی جھوٹا الزام لگایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جھوٹا الزام لگانے والے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز جہنم کی اس وادی میں ڈالے گا جہاں جہنمیوں کا پیپ اور ریشہ اکٹھا ہوتا ہو، جہاں سب کا ریشہ پیپ اکٹھا ہو کے جس وادی میں جمع ہو رہا ہے وہاں اس الزام لگانے والے کو رکھا جائے گا جس نے معاشرے کا سارا ماحول خراب کیا ہوا ہے. اور پھر وہ آدمی تلاوت بھی سنتا ہو، تقریریں بھی سنتا ہو، خطباء کو بھی بلاتا ہو، محافل بھی کرواتا ہو اور کسی پہ الزام بھی لگاتا ہو. ہاں، دو رنگی نہ کر، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. یہ دو رنگیاں ٹھیک نہیں ہیں. اسلامی بننا ہے تو فل اسلامی بن، اسلام کا نام بدنام نہیں کرنا چاہیے. ماحول اسلامی بھی ہو، کبھی کبھی مسجد کی طرف بھی رخ کیا، کبھی کبھی مفتیان کرام علماء کرام کی دعوت بھی کر دی اور جھوٹے الزام بھی لوگوں پہ لگائے، جھوٹی گواہیاں بھی دی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جھوٹے الزام کی وجہ سے جس کو اللہ نے جہنم میں ڈالا ہے وہ تب تک رہے گا جب تک وہ الزام ثابت نہ کر دے. کیسے ثابت کر سکتا ہے جبکہ اس نے تو لگایا ہی جھوٹا تھا؟ اگر سچا ہوتا تو پھر وہ دوزخ میں کیوں جاتا؟ ساری زندگی کبھی بھی وہ الزام ثابت نہیں کر سکتا تو دوزخ سے کیسے نکلے گا؟ سوچنے کی بات ہے اے انسان. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 6 ہلاک کر دینے والی باتوں سے بچو. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں وہ 6 باتیں دنیا میں بھی ہلاکت ہے انسان کے لیے اور آخرت میں بھی. جس نے کل شفاعت کرنی ہے وہی ہستی فرما رہے ہیں کہ ان سے بچو. اس کا مطلب ہے ہم اگر خود بیت جانا چاہتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور ہے؟ ہم خود ہی چھلانگ جہنم میں لگانا چاہتے ہیں تو جنہوں نے شفاعت کرنی تھی ہم نے ان کی بات مانی نہیں. اس لیے کہتے ہیں اللہ نے آج عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آج وقت ہے توبہ کرنے کا. وہ 6 باتیں، پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس سے بچو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. دوسرا، جادو کرنے اور کروانے سے بچو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تیسرا، کسی کا قتل ناحق کرنے سے بچو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. نمبر 4، یتیم کا ناحق مال کھانے سے بچو. بتیجا یتیم ہو گیا یا کوئی محلے میں کوئی ایسا بچہ یتیم ہو گیا جو بیچارے غریب ہیں، ان کا مال کون لے کے جا رہا ہے؟ آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. کسی کو کمزور سمجھ کے اس کا مال لوٹ لیا. تو نے کیا کمایا ہے؟ تو نے کیا کھایا ہے یار؟ اگر یتیم کا ناحق مال کھا لیا ہے تو اب تیرے پلے کیا بچا؟ تو نے اپنے پیٹ کو تو جہنم کے انگاروں سے بھر لیا، تو نے اپنے پیٹ کو بدبودار کر دیا. کل قیامت کے روز تو انبیاء کے قریب بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، کل تو مومنوں کے قریب بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. کل ان لوگوں میں اٹھے گا جو شخص جانور بن کے اٹھیں گے، جو لوگ جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے. ناحق مال کھانے والے جانور بن کے اٹھیں گے کل قیامت کے روز، جو یتیم کا ناحق مال کھاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بچو، یتیم کا ناحق مال نہ کھاؤ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو زنا کرنے سے بچو، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے.
چھویں چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی پاک دامن پر الزام لگانے سے بچو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ الزام لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الزام لگانے والے کو مسلمان ہی قرار نہیں دیا۔ میری مانو گے یا قرآن کی؟ بات کس کی سچی؟ فتویٰ کس سے لینا چاہتے ہو؟ راہ ہدایت قرآن ہے، ہدایت کا چشمہ قرآن ہے، ہدایت کا پہاڑ قرآن ہے۔ اگر قرآن کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں گے تو پھر ہم سیدھے رستے پہ نہیں، صراط مستقیم پہ نہیں ہیں۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو قرآن کی ایک آیت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کی قرآن کی آیات پر ایمان ہی نہیں، جو کسی پر جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو آپ اپنی ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ان کو سمجھائیں خدارا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے جس سے معاشرہ اتنا تباہ ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان اپنی عزت لے کے کہیں نکل ہی نہیں سکتا۔ معاشرے میں کب امن آئے گا جب یہی ہو رہا ہو؟ ہر گھر میں الزام تراشیاں۔ کیا ہمارے گھر میں الزام کی وجہ سے کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا؟ یہ حسد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کسی کی دکان زیادہ چل رہی ہے، کوئی مارکیٹ زیادہ چل رہی ہے، لوگ اس پہ الزام لگاتے ہیں، یہ 2 نمبر سودا بیچتا ہے۔ کسی کی فیکٹری زیادہ چل رہی ہے، لوگ اس پہ الزام لگا دیتے ہیں، یہ 2 نمبر ہی کرتا ہے۔ یاد رکھنا، الزام لگانا، تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اگر ثبوت نہیں، یہاں تک کہ علماء نے جو کنجریاں جن کو سریعام کہتے ہیں ان کو کنجری بولنے سے بھی منع کیا ہے کہ تو نے جب اس کی برائی دیکھی ہی نہیں تو پھر اس پہ الزام کیوں لگا رہا ہے؟ الزام کسی پہ نہیں لگانا چاہیے۔ کسی کو دیکھا کہ وہ اداکاری کرتا ہے فلموں ڈراموں میں، الزام لگا دیا کہ یہ 2 نمبر کام کرتے ہیں، یہ زنا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے اس کو زنا کرتے ہوئے؟ کب آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا، پھر شریعت کہتی ہے 4 گواہ لے کے آؤ۔ سورۃ نور میں وہ 3 گواہ لے کے آیا، 3 گواہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو گناہ کرتے ہوئے، چوتھا گواہ نہ لا سکے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان 3 گواہوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ ان کو پتا تھا کہ شریعت کے مطابق ہم سچے نہیں ہیں، پھر انہوں نے اس کی عزت کیوں نیلام کی؟ اب جس کی عزت تار تار ہو چکی ہے وہ تو واپس نہیں آنے والے، جو وقت گزر چکا ہے وہ اب وقت واپس نہیں آنے والا۔ آپ نے کسی پر الزام لگا دیا، لوگ یوٹیوب چینل آپ کھول کے دیکھیں، وہاں لوگ کیسے کیسے الزامات لگاتے ہیں علماء پر، فقہاء پر، کیسے کیسے کوئی عورت آ جائے اس پر الزام لگ گیا، کسی کو اللہ نے عزت دے دی اس پر الزام لگا دیا۔ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھا ہے تو قرآن کو پھر سمجھا نہیں، اور اگر سمجھا ہے تو پھر کیسے سمجھا ہے؟ دیکھیں بھائی، بڑے بڑے کافر بھی ایسے ہیں جو قرآن کی بڑی بڑی آیتوں کے حافظ ہیں، بڑا بڑا علم رکھتے ہیں قرآن کے بارے میں، بڑا بڑا نالج رکھتے ہیں اسلام کا۔ اسلام کا نالج رکھنا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ عیسائیوں سے ہم نے سنا ہے، ان کو بھی آتا ہے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کرنے والے ہیں ان کو بھی یہ کلمہ آتا ہے۔ مقصد کلمہ پڑھنا نہیں، مقصد کلمے پہ چلنا ہے، کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، یہ ہے زندگی کا اصل مقصد۔ اگر ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے تو پھر ہم نے اللہ کو خدا نہیں بنایا، اللہ کو معبود برحق نہیں مانا، ہم تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ کل ہم مشرکین میں پھر اکٹھے ہوں گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے یہ دیکھا نہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا، وہ اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ دل نے کہا کہ فلاں پر الزام لگاؤ، لگا دیا، دل نے کہا جھوٹ بولو، بول دیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ پتہ ہی نہیں میرا مذہب کیا ہے، میں کس مذہب کا ماننے والا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں،
جنہوں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، پوری زندگی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ ان کے ماننے والے، ان کے ماننے والوں میں بھی ایسے ایسے لوگ آئے جو پہلے چوریاں کرتے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا پھر ایسی توبہ کی کہ پھر لوگ دیکھتے ہی رہ گئے کہ وہ کیسے بدلے، ایسے بدلے کہ پہلے چوریاں کرتے تھے پھر چوروں کو پکڑ کے لاتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ہے جو ابھی بھی چوریاں کرتا ہے، یہ جہالت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو سمجھایا، پھر وہ چور بھی اللہ کے برگزیدہ بندے بنے۔ ہمیں دیکھ کے تو لوگوں نے کلمہ پڑھنا تھا، ہمیں دیکھ کے تو چوروں نے سیدھا ہونا تھا، ہمیں دیکھ کے جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ چھوڑنا تھا، ہمیں دیکھ کے بہتان لگانے والوں نے بہتان بازیاں چھوڑنی تھی، ہمیں دیکھ کے 2 نمبر دھندے کرنے والوں نے 2 نمبر دھندے چھوڑنے تھے، اور ہم ہی کس رستے پہ چل پڑے؟ رہزن خضر راہ کی قبا چھین، رہزن خضر راہ کی قبا چھین کر رہنما بن گئے دیکھتے دیکھتے۔